بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ جب مسلمان پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، تو وہ اس غم میں، اس پریشانی میں صبر کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا رہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ پریشانی کے عالم میں صبر کر جائے، صبر کا مظاہرہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو، پریشانی کو، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ اس سے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جیسے آگ سے لوہے کا کچرا صاف ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جب کسی کو بخار ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ اس بیماری کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ کوئی بیماری آئے، اس پر آزمائش آئے، تو اس وقت وہ صبر کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو اس سے بہتر اجر عطا فرماتا ہے، بہتر صلہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قول ہے، آپ نے فرمایا، ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، ہر چیز کا ثواب کا ایک اندازہ ہے، لیکن صبر کا ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ جو صبر پر اجر دیا جاتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے، فرمایا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو ہمیں رنج و غم میں، بیماری میں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو جب ہم صبر کا مظاہرہ کریں گے تو ہوگا یہ کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اچھا نعم البدل عطا فرما دے گا۔ اگر ہم صبر نہیں کریں گے، ناشکری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو کچھ نہیں جاتا، تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ جب ہم ناشکری نہیں کریں گے، واویلا نہیں کریں گے، اس وقت صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تو ہی لے کے آیا ہے اس چیز کو، تو ہی دور کرنے والا ہے۔ جب یہ کلمات پڑھیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ گناہوں کو بھی مٹانے والی ہے اور صبر پر اچھا اجر عطا کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔